جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی آئے, یہ بھی نوجوان ہیں وہ بھی آئے, انہیں کے بیرک میں تھے دونوں کے دونوں نے خواب دیکھا اور کہا کہ ہمیں آپ اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں, خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا جو علم دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہوتا, یہ بہت دقیق علم ہے. خواب آدمی نے دیکھا, اس کا مفہوم بتانا ہے. خواب ایک روحانی چیز ہے, اس کی توجیہ پیش کرنا ہے. سائنسداں تو اس کو مانتا ہی نہیں, اس لیے کہ ہر چیز جو لیب میں پروو ہو اس کو مانتا ہے, لہذا سائنسداں کے پاس یہ علم ہے, بہت دقیق اور بڑا باریک علم ہے, بہت اونچا علم ہے. علم تعبیر رویا, خوابوں کی تعبیر کا علم, یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا اس نبی کو. ایک تو بہت خوبصورت ہے, دوسرے علم بھی بہت خوبصورت عطا کیا گیا تھا, دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس یہ علم موجود نہیں ہے. جی, انا لنراک من المحسنین, کیا بولتے ہیں یہ, انا نراک من المحسنین, آپ ہمیں اچھے آدمی دکھائی دیتے ہو. تو خواب دیکھا ہم دونوں نے, بیان کریں؟ ٹھیک ہے بیان کرو. وہ ایک نان بائی تھا جو بادشاہ کا کھانا بناتا تھا, اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ شاید زہر ملا کر کے بادشاہ کو مارنے کی کوشش اس نے کی ہے, اور دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, اس کے اوپر الزام تھا کہ شاید اس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی. تفتیش چل رہی تھی, ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ بھاگے نا. جی جی, یہ بھی قانون ہے کہ اگر کسی کے پاس شبہ ہو جائے کسی کے تعلق سے, انہیں جیل میں پہلے بند کرو, بھاگنے نہ پائیں, اور اس کے بعد تحقیق شروع کی جائے. جی, تو دونوں نے خواب دیکھا. ایک نان بھائی نے دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک خوان لیے ہوئے ہوں اور چڑیاں اسے کھا رہی ہیں, اور ساقی نے جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. قال احدهما انی اعصر خمرا, میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, the second said, دوسرے نے کیا کہا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کی تھال لیے ہوئے ہوں, اور تاکل الطیر منہ, الطیر برڈز, چڑیاں, تاکل الطیر منہ, چڑیاں روٹیوں کو اچک اچک کر لے جا رہی ہیں. نبئنا بتاویلہ, آپ ان خوابوں کی تعبیر بیان کر دیجئے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھا دیکھتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے کھانا آ جان دو. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ, کھانا آ جائے کھا لو. اس کا مطلب جیل میں کھانے بھی پرووائڈ کیے جاتے تھے. جی جی, اب کھانا آنے تک تعبیر روک دی گئی. اس دوران موقع ملا حضرت یوسف کو توحید کا درس دینے کے لیے. فوراً انہوں نے درس شروع کیا. کیا, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ایک معبود اچھا ہے یا کئی؟ دیکھیے دلیل لگ دی انہوں نے. ٹھیک ہے, بہرحال چلتے چلتے خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی. کہا کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی. کس کو؟ نان بھائی کو, اس لیے کہ اسی نے زہر ملا کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی تھی, اور تو دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا, بادشاہ کو پھر سے شراب پلانے لگا گا. اور ویسا ہی ہوا, ویسا ہی ہوا. تو جو بچ گیا تھا اور جو بچنے والا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا. خواب کی تعبیر یہی ہے, ایگزیکٹ خواب کی تعبیر یہی ہے, یہ مارا جائے گا اور یہ بچ جائے گا. لہذا جو شراب پلانے والا تھا اس سے کہا, اذکرنی عند ربک, ذرا میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کر دینا. کہ ایک مظلوم آدمی, ایک معصوم آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے بلا وجہ, اس کی تحقیق کی جائے. نقطہ یہ ملا کہ آپ کسی زندہ آدمی سے, مردہ سے نہیں, زندہ آدمی سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا, کسی غیر مسلم کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. ابھی تو ایمان کہاں لائے ہیں یہ نقطہ ملا. اذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ کے پاس ہمارا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. اللہ, دوسرے کی مدد, مردے سے نہیں زندے سے مدد لینا, اور دوسرے غیر مسلم بھی ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے موقع پر عبداللہ ابن اریقط کی مدد لی, اور مرتے دم تک ایمان نہیں لایا ہو, لیکن ایماندار بہت تھا. چند دراہیم کے اوپر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تک گائیڈنگ کی. یہ گیا اور بھول گیا, یہ گیا اور بھول گیا. اللہ فرماتا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا. جی, شیطان نے اس کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, وہ جس سے کہا تھا آپ نے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا, اس کے ذہن سے بات نکل گئی. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, کئی سالوں تک, 7-8 سال تک جیل ہی میں پڑے. اللہ, اسی دوران اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے. جی جی, اور جتنا بڑا کام رہتا ہے اتنا بڑا سبب مہیا کرتا ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. دے دو, فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات. 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا. کہا کہ جتنے بھی معبرین ہیں
خواب کی تعبیر بتانے والے منجمین اور معبرین سب کو دربار میں حاضر کیا جائے. سب حاضر ہوئے. کہا بادشاہ نے جب آ گئے سب, وقال الملک ائتونی بہ, جی سب کو بلایا گیا. قال یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو, بتانے والے ہو, تو بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. قالوا اضغاث احلام, کہا خواب پریشاں ہیں. خواب پریشاں کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے جی, یہ حقیقی کوئی خواب نہیں ہے, خواب پریشاں ہے, اور خواب پریشاں کی تعبیر نہیں ہوتی. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالم, خواب پریشاں کی تعبیر کچھ نہیں ہوتی, ہم نہیں جانتے. بات ہو ہی رہی تھی کہ یہ جتنے بھی ہیں منجمین اور معبرین, انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر معلوم. اس کے ذہن میں جھماکا ہوا, ارے وہ جو جیل میں ہے نوجوان جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ میں بچ جاؤں گا اور میرا ساتھی مارا جائے, ارے وہ جیل میں ہے. فوراً, یہ تو ساقی تھا ہی, بادشاہ کا قریبی تھا, کہا کہ ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں جاؤں گا لانے کے لیے. اپنا تھوڑا کیا تھوڑا پوزیشن بنا لیتا ہوں, میں جاتا ہوں لانے کے لیے, اتنا بڑا کام. کیا بولنے لگے, وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ, ایک مدت کے بعد اسے یاد ہے, انا انبئکم بتاویلہ, میں تم کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. کون یہ بتا رہا ہے, یہ بیوقوف آدمی, یہ میں تم کو اس کی تعبیر بناتا ہوں. فارسلون, مجھے بھیج دو, بولتا ہے فارسلون, مجھے بھیج دو. اب گیا آیا. اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آنا چاہیے تھا نا, کائے کو آیا تو, 7 سال ہو گیا مجھے, 8 سال تیری وجہ سے میں جیل میں پڑا ہوں. پہلے بول دیتا تو تھوڑا کچھ کام ہو جاتا تھا. اب آیا, لیکن بہت ہی نیک تھے, بڑے بااخلاق تھے, حسن الخلق. یہ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, یہ جو گیا ادھر, یوسف اے سچے, سچے تو یہ ہو, خواب کی تعبیر بجائے جس کی وجہ تو بچ گیا ہے. یوسف ایھا الصدیق, اے سچے. اب تو بات کیا ہے, مطلب ہی سے آیا یہ بات کیا ہے. بولے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے, 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, 7 ہری والیاں 7 سوکھی والی. لعلی ارجع الی الناس, خواب کی تعبیر بتا دے تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں, لعلہم یعلمون, تاکہ انہیں علم ہو جائے اس کا. بول رہا ہے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, بتا دیا انہوں نے. یہ بھی نہیں کہا کہ سب کو بلاؤ تو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو بہت اہم چیز تھی اس کو معمولی سمجھا انہوں نے. اس لیے نبی جو ہوتا ہے نا, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بہت بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہوں میں, صاحب یہ ہے ان کے پاس, میری نگاہوں میں بہت حقیر دکھتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا کہ انجام اگر ان کا اچھا ہے تو بہت اچھے ہیں, اور پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, لہٰذا ان کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے, یا ان کے لیے صرف دعائیں کی جا سکتی ہیں, ان سے متاثر نہیں ہوا جاتا. جی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. جی 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 متاثر نہیں ہوتے. انہوں نے بتا دیا, قال تزرعون 7 سنین دأبا, مسلسل 7 سال تک فصل اچھی آنی چاہیے, اس کے انتظام کر, اس لیے کہ 7 سال کے بعد 7 سال قحط آنے والا ہے. تو جو 7 سال قحط کے ہیں وہ سوکھی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں, تو 7 سال خوب کھیتی کرو اور اتنا غلہ پیدا کر لو کہ وہ جو 7 سال سوکھے کے آ رہے ہیں قحط کے, وہ دیے جائیں, اس میں بانٹ دیا جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں ارے کہا اس آدمی کو بلا کر لاؤ. گئے سب, با دبا ملاحظہ پہنچے وہاں. چلیے حضرت باہر نکلے, بھائی جیل سے نہیں نکلتا, دنیا کے واحد قیدی ہے کہ 7-8 سال جیل میں رہنے کے بعد اسے کہا جا رہا ہے نکلو, کہتا نہیں نکلتا میں جیل سے جب تک میرے معاملے کی تحقیق نہیں ہو جاتی. مجھے کیوں ڈالا گیا جیل میں, پہلے اس کی تحقیق کرو. تحقیق ہوئی, اور وہ عورت نے خود بول دیا کہ میں نے یہ سب کیا تھا جب معاملہ حل ہوا. اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ کسی کو بڑا پوسٹ دینے کے لیے پہلے اس کی زندگی دیکھ لو. تو زندگی ایک دم خراب ہے, وہی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, وہی سب بیٹھے ہوئے, پریشان ہیں ہم لوگ, تکلیف میں ہیں ان کی وجہ سے. جی پوسٹ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو بہت نیک لوگ ہوں, اچھے لوگ. نہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا ارے اتنا بڑا پوسٹ دے دیا, یہ وہی تھا جس نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تھا, ایک ساتھ میں. بولے کہا پہلے تحقیق کراؤ تب مجھے پوسٹ چاہیے.